أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرض کیا گیا ہے تم پر جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو، بشرطے کہ اس نے مال چھوڑا ہو، فرض کیا گیا ہے وصیت کرنا ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ بس جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس کے کہ وہ اس کو سن چکا، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، جانتا ہے۔ بس جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر وہ ان میں صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، یا تو زندگی میں ہی اس کام کے کرنے کا بندہ حکم دے، اور یا بندہ یہ کہے کہ جی میرے مرنے کے بعد یہ کام کر لینا، اس کو بھی وصیت کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کہے کہ بھئی یہ کام زندگی میں کر لو میرے ہوتے ہوئے، یہ بھی وصیت ہے۔ اور یا بندہ یہ کہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میں وصیت کرتا ہوں کہ فلاں کام کر دینا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ عرف میں، اصطلاح میں، شریعت میں بنیادی طور سے اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے مرنے کے بعد۔ خیر کے ویسے تو بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی اس کا مال بھی ہے۔ اس آیت میں خیر سے مراد مال ہے۔ قرآن کریم میں خیر سے مال کو مراد لیا گیا ہے۔ شروع میں اسلام میں جب وراثت کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، میراث وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، تو اس وقت وصیت کرنا فرض تھا، لازم تھا کہ مرنے والا موت سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے فلاں عزیز کو اتنا دینا، ماں باپ کو اتنا دینا، فلاں رشتہ دار کو اتنا دینا، بیٹے کو اتنا دینا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام نازل فرما دیے اور حصے متعین ہو گئے ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، تو اب وراثت کے احکام نازل ہو جانے کے بعد وصیت کا حکم اس زاویے میں اب ختم ہو گیا ہے۔ اب وصیت ہو تو سکتی ہے، لیکن اب وصیت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو شرعاً وارث نہیں ہیں۔ وارث کے لیے تو حصہ خود متعین ہے، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو وارث نہیں ہے بندہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور اس کی بھی شریعت نے حد متعین کی ہے، 1/3 مال، زیادہ سے زیادہ 1/3 سے کم وصیت بھی کر سکتا ہے بندہ، لیکن آخری حد 1/3 مال۔ اس سے زیادہ اگر وصیت کرے گا تو نافذ العمل نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی۔ تو وراثت کے احکام سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا، لیکن وراثت کے احکام نازل ہونے کے بعد وصیت کا حکم اس درجے میں اب فرض نہیں رہا۔ ویسے اگر بندہ وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ چنانچہ
حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ جیسے ایک آدمی وصیت کرے جی میرے بیٹے کو الگ سے اتنا مال دے دینا، یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر بقیہ ورثاء اجازت دے دیں تب تو اجازت ہے، ورنہ کسی وارث کے لیے وصیت اب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حصے متعین کر دیے ہیں، جس کا جتنا حصہ ہے وہ مل جائے گا۔ ہاں جو وارث نہیں ہے ان کے لیے بندہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھی حد کیا ہے؟ مال ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی آخری حد 1/3 مال تک وصیت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو، تم پر وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے موت آ جائے، کسی کے پاس موت قریب ہو، موت کے حالات نظر آ رہے ہوں، تو وصیت کر دے مال کی اپنے والدین رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ یہ نیک لوگوں پر حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر فرمایا کہ جو رشتہ دار وصیت کو سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بدلنا بھی اس کو جائز نہیں ہے۔ مرنے والا تو مر گیا، اب کوئی آدمی مرنے کے بعد وصیت کو بدل ڈالے کہ جنہیں ایسا نہیں ایسے کہا تھا، تو یہ بدلنے والوں پر گناہ ہوگا، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو وصیت کو بدل دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر وصیت کرنے والا اپنی وصیت میں کوئی اس طرح کی وصیت کر جائے جو بے ضابطہ ہو، ایسی وصیت کر جائے جو شریعت کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو، جس میں رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو، تنازع کا خطرہ ہو، اس تنازع سے بچنے کے لیے اگر کچھ نہ کچھ وصیت کو آگے پیچھے کر دیا جائے، فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس میں نافرمانی نہیں ہوگی۔ ویسے وصیت کے تناظر میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اپنے تمام معاملات کو وصیت کے طور پر لکھ کے رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے 2 راتیں گزارنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کو لکھ کے رکھے۔ ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہوتا ہے، کسی کو قرضہ دیا ہوتا ہے، پیسوں کے لین دین ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو کلیئر کر کے رکھنا چاہیے۔ پراپرٹی ہے، مال ہے، دولت ہے، سونا چاندی ہے، ہر چیز کو بندہ واضح کر کے رکھے، لکھ کے رکھے ایک کاغذ کے اوپر، جی فلاں مال جو ہے وہ اس کی نوعیت یہ ہے، فلاں مال اس کا ہے، فلاں مال اس کا ہے، وراثت کا یہ مال ہے، اس سے لینا ہے میں نے، اس کو دینا ہے میں نے، یہ تمام حقوق۔ اور پھر بندہ یہ بھی لکھ کے رکھے آج کل کے زمانے میں، چونکہ بعد والے لوگ شرعی امور کا بعض دفعہ خیال نہیں رکھتے، تو بندہ ان تمام چیزوں کو لکھ کے رکھے کہ میرے مرنے کے بعد جنازے میں، تدفین میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے، شریعت کے مطابق میرا غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ سب چیزیں کی جائیں۔ اور آج کل جو بدعات ہوتی ہیں لوگوں میں، اللہ بچائے، تدفین سے لے کر، جنازے سے لے کر موت کے بعد تک عجیب و غریب بدعات اور رسومات چلتی رہتی ہیں، ایصال ثواب کے نام پر، قرآن خوانیوں کے نام پر، مختلف مجمع، مختلف دنوں میں مختلف تقریبات منائی جاتی ہیں، کھانے بنتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں۔ ان رسومات سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کی وصیت کرے بندہ کہ جی میرے مرنے کے بعد کوئی خلاف شرع کام نہ کیا جائے، کوئی بدعت اور رسم نہ کی جائے، جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے مطابق میرے لیے دعا بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں۔ اس حوالے سے کوئی رسم، کوئی بدعت، کوئی طور طریقے، کوئی رواجی چیزیں بالکل نہ کی جائیں۔ بندہ اپنے معاملات کو لکھ کے رکھے۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، کسی کا پیسہ ہم نے لینا دینا ہے، کسی کا قرضہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے، واضح ہو سب کچھ کہ اگر موت آ بھی جائے تو بندہ تیار ہے، دل مطمئن ہو کہ میرے بعد میری وصیت کو دیکھ کر سب رشتہ دار جو ہیں، بیٹے ہیں، گھر والے ہیں، وہ شریعت کے مطابق سب کچھ کر لیں گے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق